بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، علامہ اقبال رحمہ اللہ کی ولادت کے حوالے سے ہم نے گزشتہ دو روز سے آپ کی خدمت میں پروگرام پیش کر رہے تھے۔ اتنی زیادہ ای میلز آئیں اور اتنا اسرار ہمارے جو تھے ناظرین آپ کی جانب سے تھا کہ ہمیں تیسرا پروگرام بھی آج ہم کر رہے ہیں۔ آپ نے بہت زیادہ پسند کیے ہمارے پروگرام۔ حضرت علامہ اقبال رحمہ اللہ کا بہت زیادہ زور جس بات پر تھا وہ نوجوانوں کی تربیت تھی، نوجوان نسل کی رہنمائی تھی، اور علامہ اقبال سمجھتے تھے کہ کسی قوم کا بھی مستقبل جو ہوتا ہے وہ اس کی نوجوان نسل ہوا کرتی ہے، اور ماضی ہمارا شاندار تھا، وہ ماضی کی تعارف، ماضی سے روشنی حاصل کرتے تھے۔ حال صاحب حال دیکھ رہے تھے کہ حال ہمارا بہت خراب تھا اور شاید اب تک بھی خراب ہے۔ آج علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور نوجوان نسل کے حوالے سے ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ علامہ فرمایا کرتے تھے بڑے درد کے ساتھ کہ جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بالو پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ اور وہ پھر عقابی روح نوجوانوں میں دیکھنا چاہتے تھے، شاہین کا تجسس دیکھنا چاہتے تھے۔ نوجوان نسل سے علامہ کا پیار کیا تھا، علامہ کس طرح کی تربیت نوجوانوں میں چاہتے تھے، کون سی فکر ان کے دلوں میں انڈیلنا چاہتے تھے، اور وہ جو علامہ نے خود کہا تھا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ وہ خاک مدینہ و نجف کیسے ہم نوجوانوں کے قلب و ذہن میں اتاریں، آج اس پہ گفتگو کرنے کے لیے میں نے اپنے اسٹوڈیو میں ماہر اقبالیات جامعہ پنجاب کے ایک سینئر پروفیسر ڈاکٹر زاہد منیر عامر صاحب کو دعوت دی ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں، اور کیا حسین آدمی ہیں آپ، خوش لباس بھی ہیں اور خوبرو بھی ہیں۔ بہت شکریہ، آپ کا حسن نظر ہے۔ دوسرے آج نوجوان، میں نے کوشش کیا ہے کیونکہ نوجوان نسل کی بات ہونی ہے، تو آج میں نے اپنے اسٹوڈیو میں دو نوجوانوں کو بھی بلایا ہے، اور دونوں علامہ اقبال کے فکری مرید بھی ہیں اور ان کے عشاق میں سے ہیں۔ پہلی میری مراد لیکچرر ہیں کالج کے محمد حسن رضا اقبالی صاحب، یہ محب صادق ہے علامہ اقبال کے، اور دوسرے علی وقار ہیں، ان کو بھی آپ نے دیکھا، انہوں نے لباس بھی علامہ اقبال کے، یہ ایسے عاشق ہیں، یہ لباس بھی وہی پہنتے ہیں اس نوجوانی میں۔ آج ان تینوں سے اس معاملے میں گفتگو کریں گے۔ اچھا جی، اپنا وقار یہ بتائیے کہ علامہ فکری تربیت کیسی چاہتے تھے نوجوان نسل؟ نحمدہ و نصلی و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جا بجا ہر جگہ پہ جس چیز کو پوائنٹ کیا ہے، جس کو آج ہم فکر اقبال کہتے ہیں، تو وہ خود ہی ہے۔ تو اگر سمپل سی ایک مثال ہے کہ علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، تو اب اس میں اگر واضح رہے تو خودی، بندہ، خدا، تقدیر، رضا، یہ تمام الفاظ ایک پوائنٹ پہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ وہ پوائنٹ ہے فکر، کہ اپنی خودی کو اس قابل بنا لو، اتنا بلند کر لو کہ خدا کے نزدیک ہو جاؤ۔ یہ سوائے فکر کے اور دوسرے کسی راستے میں ممکن نہیں ہے کہ آپ کی فکر اتنی بلند ہو، آپ اپنی فکر سے اپنی خودی کو اتنا بلند کر لیں کہ خدا کے اتنے برگزیدہ، اتنے نزدیک ہو جائیں کہ اللہ آپ کی طرف متوجہ ہو خصوصاً، اور پوچھے قرب الہی چاہتے ہیں۔ بالکل بالکل، انسان جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہو جائے۔ بالکل، بے شک بے شک۔ علی وقار جی سر، جس طرح یہ بزرگوں کے نام لے رہے ہیں سارے، اگر ہم ماضی کی طرف لوگوں کو لے جائیں تو لوگ تو کہتے ہیں کہ آگے بڑھنا چاہیے، پیچھے کی طرف کیسے؟ یہ کیا فکر اقبال نے دی ہے؟ سب سے پہلے تو جو ہمارے لیے ضروری ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت مصطفیٰ، ٹھیک ہے۔ حضرت اقبال کے ہاں بھی ان کے شاعری جتنی بھی ہے اس میں قرآن و سنت کے علاوہ بات تو کوئی نہیں ہے، ٹھیک۔ تو انہوں نے اگر متوجہ کیا ہے کہ اپنے آباء و اجداد کی طرف رجوع کریں تو اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ آپ اپنے نبی کی طرف، نشاط ثانیہ کی طرف، صحابہ کی طرف، اور ان کے علاوہ جو آپ کے ہیروز ہیں ان کی طرف متوجہ ہوں، رجوع کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج یا ان کے وقت میں جو نوجوان نسل تھی
اس میں وہ چیز بہت کم پائی جا رہی تھی، جیسا کہ وہ بیدار کر رہے تھے لوگوں کو. ابھی شاہین کی بات ہو رہی تھی تو بڑی تیز نگاہ کی بات ہو رہی تھی، تو وہ جس میں کہتے ہیں کہ خدایا آرزو میری یہی ہے میرا نور بصیرت عام کر دے. تو وہ جس نور بصیرت کی بات کرتے ہیں وہ نوجوان نسل کو یہی کہتے ہیں کہ وہ دیکھو جو میں دیکھتا ہوں. یہ بھی کہتے ہیں کہ اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن، یعنی اس طرح کی باتیں ہیں. پھر وہ کہتے ہیں معلوم نہیں دیکھتی ہے تیری نظر کیا. تو یہ وہ باتیں ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ان سے رجوع کیا جائے، ان کی طرف پلٹا جائے. اگر آپ ان کی طرف نہیں پلٹیں گے تو آپ اپنے آپ کو نہیں بدل سکتے، کہ خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس نے خود اپنی. تو بات صرف ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. مظفر وارسی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے آپ کی بات سے بڑا زبردست. اس نے کہا کہ لوٹ جا عہد نبی کی سمت رفتار جہاں، پھر میری پسماندگی کو ارتقا درکار ہے. ناظرین کا ہمارے ساتھ رہیے گا، مختصر بریک لیتے ہیں اور علامہ کی باتیں ہم اپنے اسکالر سے سنتے رہیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بنیادی کنسپٹ علی وہ جو کہ سوز جگر بخش دے وہ دعا علامہ کی، وہ کیا ہے سوز جگر؟ کوئی نعوذ باللہ بیماری ہے جگر کی؟ میں یہاں پہ ایک اگر اجازت دیں تو ایک بات عرض کروں جی کہ علامہ رحمۃ اللہ علیہ، ابھی جیسے بات ہو رہی ہے کہ خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. اچھا یہ جو فقیری ہے، یہ جو غریبی ہے، اس کو اگر ہم اس طرح دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں غریبی میں نام پیدا کرنا ہے، تو نام تو ہم نے جو دیکھا ہے آبزرویشن یہ ہے کہ نام تو امیری میں پیدا ہو سکتا ہے. کہ بڑا نام ہو تو جھنڈے لگیں تو کونسل کا الیکشن میں نہیں لڑ سکتا. تو یہ غریبی میں نام پیدا کرنے والا کیا چکر ہے؟ تو آپ کا بھی سوال جو ریلیونٹ ہے کہ سوزے جگر، کہ سوزے جگر بخشتے کوئی جوانوں کو. پھر وہ کہتے ہیں کہ افکار جوانوں کے خفی ہوں کہ جلی ہوں، پوشیدہ نہیں مرد قلندر کی نظر سے. تو وہ یہی کہتے ہیں کہ افکار جو ہیں، جو فکر ہے، اس کو سوزے جگر وہ بخشے، خدا ان کو سوزے جگر بخشے. وہ یہ سوز نہیں ہے کہ ان کو تکلیف یا کسی مرض میں مبتلا کر دے، کہ ان کو ایک ایسا سوز عطا کرے جو میرے پاس ہے. جیسے وہ پہلے بات سوز، وہ درد، جی جوانوں کو میری آہ سحر دے. تو یہ وہی ان کو آہ سحر، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آہ سحر کہ ان کو صبح اٹھ کے کوئی درد ہو اور وہ اس میں چلائیں. یہ آہ سحر ہے کہ صبح اٹھ کے وہ خدا کی یاد میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں. علی وقار علامہ کہتے ہیں شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے، سبق شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. سوال تو یہ ڈاکٹر صاحب سے ہونا چاہیے تھا، ڈاکٹر عامر منیف، لیکن آپ سامنے آ گئے اور سوال آپ کی طرف آ گئے. دیکھیں کہ اگر یہ شعر آج اپلائی کر لیا جائے تو بالکل واضح ہو جائے گا. اچھا کہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی اقبال ریلیونٹ ہے، اتنی دیر پہلے بات کر رہا ہوں، سبحان آ گیا. بہت خوبصورت بات کیا. یہ تو وہی بات ہے نا کہ اس وقت بھی دیکھیں یہ اقبال اور اقبالیات یہ ہر دور میں جو ہے نا یہ آمنے سامنے رہے ہیں کہ استیزا کار رہا ہے ازل سے تام روز چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. تو یہ تو چلتا آ رہا ہے. جو آج کہہ رہے ہیں یہ آج سے اگر 1938 میں چلے جائیں یا اس سے پیچھے چلے تو تب بھی یہی کچھ تھا. اچھا بہت شکریہ علی وقار. ہمیں روز ڈاکٹر صاحب اپنے ناظرین سے ایک سوال پوچھتے ہیں، جو صحیح جواب دے ان کو پھر ہم کسان آئل کی جانب سے گفٹ پیش کرتے ہیں. فقر کا علی وقار مقصود ہے صرف ایک فکرے میں بتا دو، جی جی یہ میرا نور بصیرت عام کر دے، اس کو کیسے عام کر سکتے ہیں؟ ایک فکرے میں دینا آپ نے جواب. میرا نور بصیرت عام کر دے کہ جو میں دیکھ سکتا ہوں، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں بے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. اچھا تو یہ نور بصیرت عام کر دے. ایک تو یہ جو ترقیاں ساری ہیں، اور ایک یہ جو ہو رہا ہے میرا خیال ہے اس میں بھی کہا ہوگا، بے شک اس پہ ہی کہا ہے، کیونکہ اللہ کے نور سے مومن دیکھتا ہے نا. تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ایسے ایسے جو ہیں سو کالڈ روشن خیال بھی آئیں گے جو کہیں گے علامہ جو ہیں وہ ریلیونٹ ہو گئے ہیں، پرانے ہو گئے ہیں. تو ناظرین کرام روز کی طرح نسخہ آپ کی خدمت میں پیش ہے کتاب الشفا سے. یہ جو گردن توڑ بخار جس کو کہتے ہیں،
گردن میں درد ہوتا ہے، ان دونوں کے لیے اگر کسی شخص کو گردن توڑ بخار ہو یا گردن میں درد ہو تو روح کیوڑا جو عرق گلاب میں حل کریں، اور اس پر 105 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سیدنا عادل صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر دم کریں، اور پھر اس پانی سے گردن کا مسح کریں، اور بخار کی صورت میں ہر گھنٹے بعد 3 چمچ پانی پی لیں۔ اول و آخر شرط ہے کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو 11 مرتبہ پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں ہر شخص کی قدر و قیمت اس کے اس کام سے لگائی جاتی ہے جس کو وہ اپنے اور ماحول کے مقابلے میں بہتر طریقے سے سر انجام دیتا ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اپنے میزبان نذیر احمد غازی کو اجازت دیجیے۔ اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب میں آپ کا شکریہ بھی ادا کر دوں، آپ کا بھی، اقبالی صاحب آپ کا، علی وقار آپ کا بھی، آپ تینوں تشریف لائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ علامہ کے حوالے سے ہماری نشستیں جاری رہیں گی۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ جو علامہ اقبال ہماری نوجوان نسل میں نور بصیرت دیکھنا چاہتے تھے، وہ جو سوز جگر منتقل کرنا چاہتے تھے، وہ جو خاک مدینہ و نجف کا وہ جو سرما تھا ان کی آنکھ کا، وہ عطا کرنا چاہتے تھے، وہ جو عشق رسول نوجوان نسل کو، ان کے قلب و ذہن کو مجھ سے منور کرنا چاہتے تھے، اللہ ہمیں وہ توفیق دے، ہماری نوجوان نسل کو اللہ تعالیٰ عروج عطا فرمائے، صحیح فکر عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر۔